ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس پر ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے بعد جس ہستی کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں وہ والدین ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، بندگیاں اس کے ساتھ جمع نہ کی جائیں، اسی کو حاجت روا، مشکل کشا، مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرنے والا، اولادیں دینے والا، اسی کو تصریف کیا جائے اور مانا جائے۔ میری طرف توجہ کرو جی، درس قرآن یا درس حدیث اس وقت ہو رہا ہے، جس کے آداب کا تقاضا ہے کہ اس وقت ساری توجہ ادھر ہوئے۔ بہت بڑا گناہ ہے کہ قرآن کا درس ہو رہا ہے اور گفتگو کی جائے، یہ بندے دی نہیں، اس قرآن کی اور سراغی تو ہی ہے۔ اس واسطے اس چیز کا خاص خیال کریں۔ مجلس کے آداب کی یہ بات خلاف ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا مجلس میں اور بات ہو رہی ہے اس کو سنے نہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے وقت بالکل آدمی کو اور پوری توجہ، پورا ذہن انہماک کے ساتھ اس پر متوجہ ہونا چاہیے۔ وہ اللہ نے کیا بات فرمائی، کیا فیصلہ فرمایا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسری بات جو فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کا سلوک کیا جائے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی، آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اموں کا، یعنی تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر اس آدمی نے سوال کیا کہ میرا تیسری مرتبہ سوال کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے علاوہ حسن سلوک کا مستحق اور کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اموں کا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس آدمی نے سوال کیا کہ اس کے بعد میرے ان کے حسن سلوک کا مستحق کون ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ، تیرا باپ۔ تو یہ مقام والدہ کو کیوں ملا؟ آپ اسپتال چلے جائیں، جا کر وہاں پر جب وہ لکھواتے ہیں نا کہ اگر والدہ کی، بچے کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی یا بچے کی ڈیتھ ہوگی، دونوں میں سے ایک کی موت ہو سکتی ہے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ زیادہ تر لوگ تو یہ لکھیں گے کہ میری بیوی بچ جائے، بچہ جو چلو اور بچے آ جائیں گے۔ لیکن اگر اسی جگہ پر اس سے لکھوایا جائے جو لیٹی ہوئی ہے، جو بیمار ہے، اس سے لکھوایا جائے، بچے کی والدہ سے لکھوایا جائے کہ کیا تو بچنا چاہتی ہے یا تیرا بچہ بچنا چاہتا ہے، تو ماں کیا لکھے گی؟ وہ کہ بچہ بچ جائے، میں بھی شک نہ بچوں۔ اسی لیے اس کا اتنا حق بیان کیا گیا ہے۔ ٹرین چل رہی ہے، راستے میں ایک بچہ نیچے گر جاتا ہے۔ اب والدہ سوچتی نہیں ہے کہ ٹرین چل رہی ہے، اس کو رکواؤں، رکواتے وقت اس کا دیر ہو جائے، اسی وقت والدہ بھی پیچھے چھلانگ لگا دیتی ہے کہ میرا بچہ نیچے گر گیا ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ بھی نیچے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ اب بچہ جو جھاڑیوں میں جا کر بچ جاتا ہے اور والدہ جو پتھر کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس والدہ کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ والدہ کے اندر برداشت نہیں ہوتی اولاد کے لیے، بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ چاہت والدہ کو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسلام نے اس لیے اس کے حقوق بیان کیے ہیں، اور واقعی اگر دیکھا جائے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پلنے والا، رہنے والا، اور بچپن میں 3 سال 4 سال نہیں بلکہ بہت زیادہ عرصہ تک انسان کا بچہ زیادہ عرصہ تک اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، اس کی نگہداشت کی جائے۔ جانوروں کے بچے تو اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، چند گھنٹوں کے بعد اس کا چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کا بچہ بڑا کر دیتا ہے، اتنے عرصے تک والدہ اس کی خدمت کرتی ہے، والدہ اس کو کسی طرح تکلیف نہیں پہنچنے دیتی، بلکہ بچہ روتا ہے تو والدہ دوڑتی اس کے پاس آتی ہے کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، اس کی کیفیات کچھ کس طرح کی ہو جاتی ہے، اس کی کیفیات، اس کا ذہن کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح اس کی قدر، اس کی عزت، اس کا احترام نہیں کرتا۔ اسی لیے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث بیان فرمائی ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اگر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے محبوب عمل جو اللہ کا کون سا عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ وقت پر نماز پڑھنا بہترین عمل ہے،
اس کے بعد سے پوچھا کہ پھر کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور بہترین عمل ہے؟ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ تیسرے پر اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے یہاں محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اس کو تیسرا درجہ دیا اور سب سے پہلے اللہ کے حکم کی پیروی، اس کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی عادت پر عزت و جہاد کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دونوں ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر واقعی خدا سے ہجرت و جہاد کا بدلہ چاہتے ہو، ثواب چاہتے ہو، تو پھر جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو، والدہ کی اور والد کی خدمت کرو گے، تمہیں ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ تو اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب والدین کی خدمت کا۔ آج کل کے حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی دیکھتا ہے، باہر کے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے گاؤں کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ لوگ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ ایک بوڑھی والدہ، ایک بوڑھی ماں، وہ میرے پاس آئی آ کر کہنے لگی کہ میرا بچہ مجھے مارتا ہے۔ وہ بیٹیوں کے گھر جا کر رہنا شروع کر دیا کہ میں اپنی بیٹیوں کے گھر جا کر رہتی ہوں، بچہ مجھے مارتا ہے۔ دوسرا بچہ جو ہے گاؤں میں نہیں رہتا، تیسرا بھی گاؤں میں نہیں رہتا، اب جو رہتا ہے وہ مجھے مارتا ہے، میں اس کے پاس نہیں رہ سکتی۔ تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، زکوٰۃ صدقات وغیرہ کا مال جو ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی خدمت کی، لیکن بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد رکھتی ہی نہیں بلکہ اس کو مارتی بھی ہے۔ پھر ایسی کیفیات میڈیا پر دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک والدہ تھانے جاتی ہے، پولیس والوں کو جا کر کہتی ہے کہ میرا بچہ مجھے مارتا ہے، شکایتیں تھانے لے کر جاتی ہیں کہ میرا بچہ مجھے مارتا ہے۔ اولاد اس حد تک بگڑ چکی ہے، معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا ہے، اور اس کے بگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دوری۔ جتنے مرضی انگلش اسکولوں میں پڑھا لو، جتنے مرضی تم کالجوں میں پڑھا لو، جتنی مرضی یونیورسٹیوں میں ان کو پڑھا لو، جتنی مرضی تعلیم عام کر دو، دین کی تعلیم نہیں ہوگی تو بالکل کوئی اس کا نتیجہ نہیں سکے گا۔ آپ کی عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، اور والدین کے احترام اور عزت کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول نے احکامات دیے ہیں وہ تو وہی سمجھے گا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے توفیق دی ہوگی سمجھنے کی۔ اب ہمارے سامنے بے شمار واقعات اس طرح کے آتے ہیں۔ ایک والدہ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 6000 روپیہ پینشن ملتی ہے اس کو۔ وہ کہتی ہے کہ 6000 روپیہ مجھے پینشن ملتی ہے، مجھ سے پینشن لے لو اور مجھے رکھو، لیکن کوئی بیٹا رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بھی رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح کے واقعات بے شمار ہمیں اس لیے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم تاکہ لوگوں کے سامنے بات کریں، لوگوں کو بتائیں کہ والدین کے حقوق کیا ہے اور والدین کے حقوق کس بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوتے ہیں اس بات سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ آدمی ذلیل ہو، 3 مرتبہ فرمایا۔ ہمارے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ذلیل ہو؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل۔ اس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی ذلیل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، آ کر ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے خلافی معمول بھی عمل کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بد دعا کر رہے تھے اور میں اس پر آمین کہہ رہا تھا، نبیوں کا سردار اس پر آمین کہہ رہا تھا۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کر سکا، وہ خاک آلود ہو، ذلیل ہو۔ جبریل علیہ السلام نے بدعا کی، میں نے کہا آمین۔ فرمایا دوسری سیڑھی میں جب میں نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے وہ درود نہ پڑھے، آپ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھنا چاہیے، درود نہ پڑھے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ وہ بھی ذلیل ہو، خاک آلود ہو، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ وہ آدمی بھی ذلیل ہو، خاک آلود ہو، جو اپنے والدین کو زندگی میں پائے ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی،
ہم نے خود دیکھا ایسے لوگوں کو ذلیل ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے یا ان کی گستاخی کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو پھر وہ ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ مرنے سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، وہ صحابی بیمار ہیں، ان کی روح نہیں نکل رہی، جان نہیں نکل رہی، اب وہ پریشان ہے، والدہ بھی گھر والے پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دیکھا اس کی بیمار کرسی کے لیے آتے ہیں۔ اب جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی تو اس کی والدہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم اس سے راضی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس سے راضی نہیں ہوں۔ یہ اپنی بیوی کی ساری باتیں سنتا ہے، میری نہیں سنتا، میری بات نہیں سنتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو معاف کر دو۔ اس نے کہا میں تو نہیں اس کو معاف کروں گی، میں نہیں معاف کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دو، رضی اللہ عنہ کو اور باقی صحابہ کو جاؤ جا کر لکڑیاں لے آؤ۔ وہ لکڑیاں لے آئے، آگ جلائی اور پھر فرمایا کہ اس کو اٹھا کر آگ پر رکھو۔ والدہ تھی، اس کو ترس آ گیا، برداشت نہ ہو سکیا، اس نے کہا نہیں میں نہیں یہ برداشت کر سکتی کہ میرا بیٹا جو اس کو آگ میں جلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ اس کو آگ میں نہ جلایا جائے تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس کو تو معاف کر دے۔ تو اس نے اس کو معاف کر دیا۔ اب معاف کرنے کی دیر تھی، معاف کیا تو اس کی روح پرواز کر دی، اس کی جان بھی نکل گئی حرام کے ساتھ۔ مطلب یہ بات کرنے کا کہ والدین کی شان میں گستاخی، والد ہو یا والدہ ہو، ان کی شان میں گستاخی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ 9 ایک جگہ 7 کبیرہ گناہوں کی فہرست جاری کی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو بھی کبیرہ گناہوں میں رکھا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، تو اس لیے اس سے اجتناب ہونا چاہیے۔ ثواب کتنا ہے والدین کی فرما برداری؟ فرمایا اگر کسی آدمی کا والد اور والدہ زندہ ہوں اور اس کی صبح اس حالت میں ہو کہ وہ اس سے راضی ہوں، تو سمجھ لو کہ اس کے لیے دونوں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے لیے دونوں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے، اس کے والدین زندہ ہے، اس سے وہ راضی ہیں، ان کی وہ خدمت کر رہا ہے، شام اس کی ہوتی ہے اس حالت میں کہ اس کے والدین زندہ ہیں اور راضی ہیں، تو اس کی شام اس حالت میں ہوگی، اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، کسی حدیث میں ایک بات فرمائی، جس کے والدین اس سے ناراض ہوں یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو، اس کی صبح اس حالت میں ہو تو اس کے لیے جہنم کا، اگر ایک ناراض ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر دونوں ناراض ہیں دونوں جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر شام اس حالت میں ہو تو اس کی شام یا دونوں جہنم کے دروازے، اگر دونوں اگر ناراض ہیں تو دونوں اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے پوچھا کہ والدین کے حقوق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری دوزخ ہے، وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری دوزخ ہے۔ اس لیے ان کی خدمت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں بے شمار جگہ لوگوں کو تنبیہ بھی کی، تلقین بھی کی، فضیلت بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ ماں باپ جس کے زندہ ہوں، اگر وہ ماں باپ کے ساتھ کی طرف، صحابہ کرام کو یہ بات فرمائی کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی طرف شفقت کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے ماں باپ کو دیکھ کر، فرمایا کہ اس کو مقبول حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، مقبول حج، وہاں پر جو حج کرے گا نا لاکھوں روپے خرچ کر کے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ اس حج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مقبول حج، اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں ہم اس کو 2 مرتبہ دیکھیں یا 100 مرتبہ دیکھیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر 100 مرتبہ بھی دیکھو گے تو 100 مرتبہ تم کو مقبول حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، 100 حج مقبول۔ آج کے لیے لوگ ترستے ہیں نا، عمرہ کریں، حج کریں، اس کی حج کرنے کی جگہ گھر میں موجود ہے، اس کے مقبول حج کی جگہ گھر میں موجود ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ ہم اپنے والدین کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی اس سے بھی وہ زیادہ اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ یہ احادیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدین کی فضیلت کے بارے میں بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بارے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہ فرمائی ہے۔ ایک صحابی کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے بھی کچھ ضرورت ہوتی ہے، جب کچھ لیتا ہوں تو بیٹا جو چڑھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہمارے پیسے ہیں، ہمارا مال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا، اس کو بلا کر ایک جس کا حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے
والد کا جو بیٹے کیسے ہے اچھے رکھا، ادھر غریبان کو پکڑایا، کہا کہ یہ بیٹا تمہارا ہے، اور بیٹے کو بھی کہا کہ تم بھی اس کے ہو اور تمہارا مال بھی اس کا ہے، تمہارا مال بھی اس کا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ والدین پر پہلے خرچ کرو، جو بچے وہ اولاد پر خرچ کرو۔ ہماری سائنس یہ کہتی ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ پہلے بچوں پر اور بیوی پر خرچ کر لو، اگر کچھ بچ جائے تو پھر والدین پر خرچ کر لو۔ بعض ویسے جو کہتے ہیں والدین کو کہ ہمارے پاس تو آپ کی دوائیوں کے لیے پیسے ہی نہیں، ہمارے پاس آپ کی دوائیوں کے لیے اخراجات ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس معاشرے کے اندر، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، جن سے بچنا چاہیے۔ جب فوت ہو جائیں اس وقت کا ان کا اگر زیادہ کریں گے تو اس کو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ بات جو سیدھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرمایا کہ جو آدمی آسائش کی حالت میں، آرام کی حالت میں، صحت مندی کی حالت میں 1 درہم خرچ کرتا ہے، وہ اگر بیمار ہو جائے یا فوت ہونے والا ہو جائے یا اس کی حالات تنگ ہو یا اس کی حالات اس طرح کی ہو جائے کہ اب خرچ کرنا ہی کرنا ہے، جان جا رہی ہے، اس وقت جو مرتے وقت 1 درہم خرچ کرے گا اس کو 1 درہم کا ثواب ملے گا۔ اگر یہاں پر 100 درہم خرچ کرے گا پھر اس 1 درہم کا ثواب نہیں مل سکتا جو صحت مندی کی حالت میں خرچ کرتا ہے۔ تو اس لیے ایسی کیفیات، ایسی حالات میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی زندگی میں ان پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی احترام کرنا، ان کی بات کو ماننا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے یہی بات فرمائی قرآن مجید میں ایک جگہ پر کہ انشکر لی والدیک، کہ میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرو۔ وہاں پر فرمایا تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں پر فرمایا انشکر لی والدیک، میری شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرو۔ تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے جو حقوق ہیں وہ بھی ہم پر واضح کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے کہ اپنے والدین کا احترام اور ادب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ حضرت اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر، ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے اور جہاد کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے روتے ہوئے ماں باپ کو راضی کر کے اور خوش کر کے پھر ان سے اجازت طلب کر کے آؤ۔ تو پھر وہ صحابی واپس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کو بھیج دیا۔ آج کل معاشرے کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ باتیں نہیں، اس معاشرے میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک والد، ایک بیٹے کا والد میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ زمین میرے نام لگواؤ، جو زمین ہے نہیں میرے نام میرے لگواؤ، میرا نام نہیں لگاؤ گے تو میں خیر مانوں گا۔ آج وہ کہتا ہے میرا نام نہیں لگا، لاکھوں کی پراپرٹی کھا جاتے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی لے لیتے ہیں، لیکن ایک اور باپ ہے اس کے 4 بیٹے ہیں، وہ مجھے آ کر کہتا ہے کہ جناب میرے 4 بیٹے ہیں لیکن مجھے کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اس مورس معاشرے کے اندر بچیوں کے پاس جا کر والدین رہتے ہیں، زیادہ تر اب یہ چل رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے تو کہا کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 میں سے ایک بھی نہیں جو آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہو۔ اس کی زبان پر لفظ کچھ عجیب تھے، کہنے لگا کہ چوے آرام دے، اکھڑا چوے آرام دے، کیوں اکھڑ لگا؟ یعنی اس کی تنگ ہونے کی شدت یہ تھی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، جن کے والدین اس حد تک ناراض ہوں وہ جنت کا ساماندار ہے اپنے لیے یا جہنم کا ساماندار ہے؟ دنیا میں بھی ان کے لیے جہنم ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے والدین کا احترام سب سے پہلی چیز ہے۔ اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا اس بات کو، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات اس پر شاہد ہیں۔ اور والدین کے چھوڑ کر اگر آپ باہر جا کر کہیں کہ ہم فلاں پیر صاحب کے بیعت ہو گئے ہیں یا فلاں حضرت صاحب کے بیعت ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعا کریں گے اور ہمارا بیڑا پار ہوگا، آپ کا بیڑا پار نہیں ہوگا، آپ کا بیڑا غرق ہوگا اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں۔ سب سے بڑے ولی آپ کے والدین ہیں، آپ کے گھر میں جو موجود ہیں، ان کی دعا یا بدعا اگر نہیں تو دوسروں کی دعا اور بدعا کیا کریں گے؟ 70 ولی نہیں کروڑوں ولی مل جائیں اور وہ دعا کریں اور ایک والدہ کی دعا ایک طرف ہو تو والدہ کی دعا زیادہ اثر والی ہوتی ہے۔ اپنے والدین والد ہو یا والدہ ہو ان سے دعائیں لیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح کر کے والدہ کی دعا بھی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ والدہ کتنی پریشان ہوتی ہے جب اپنی اولاد کو پریشان دیکھتی ہے، بیمار بچہ ہو بار بار اس کو پوچھتی ہے، کہیں گیا ہوا ہو، رات کے کچھ دیر سے آئے، والدہ کو تکلیف ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، سوتی نہیں، جاگتی رہتی ہے، میرا بیٹا میرا ہے۔ یہ دعائیں ہیں، جب تک یہ زندہ ان سے دعائیں لو، جب گھر سے جاتے ہیں کیا پتر اللہ نے والا ہے، اللہ خیر کرے، اللہ تیرا سارا دن صحیح گزرا ہے، وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ دعاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔
اور جو جنت کے دروازے دنیا میں تھے وہ بند ہو گئے. اب اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا کہ کون اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا. اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے والدین کے حق میں اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعلني صغيرا في عيني وكبيرا في أعين الناس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. یا مولا کریم یا رحمان یا رحیم یا رب الرحمین یا رب الرحیم یا رب الرحیم. یہ جتنے پڑھائی کی ہے قرآن مجید پڑھا گیا سورہ یاسین پڑھی گئی اور ادب کی گئی ذکر اذکار کیا گیا. ہم نے بھی درود شریف الحمد شریف درود شریف پڑھا ہے. سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر اس سب کا ثواب 1,24,000 قوم بے شمبیا کرام علیہ السلام خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین سلف صالحین. یا اللہ تیرے ایک بندے تیرے پیارے بندے اولیاء کرام اور وائمت کو اس کا ثواب ادا کر اور خصوص بالخصوص شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے حنین شہدائے خندق اور جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مل کر صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی ہیں ان سب کی ان سب کی ان کو ثواب پہنچا کر یا اللہ خصوص بالخصوص مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچا مرحومہ کے حق میں قبول منظور فرما. یا اللہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے سب کا ثواب مرحومہ کے حق میں قبول منظور فرما. اور یا اللہ قرآن مجید اور رد وظائف جو کی گئی ہیں ان سب کی برکت سے مرحومہ کی قبر کو تعدین کا کشادہ فرما. یا اللہ ان سب رد وظائف اور قرآن مجید کی برکت سے مرحومہ کی قبر کو روشن فرما منور فرما. مرحومہ کی قبر پر رسول کے فتنوں سے محفوظ فرما. مرحومہ کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. مرحومہ کی قبر کو تعدین کا کشادہ فرما. مرحومہ کی قبر کو یا اللہ جنت کا باغ بنا. یا اللہ آخرت کی مشکل ترین منزلیں کٹھن ترین منزلیں مرحومہ کے لیے آسان ترین فرما. قبر کی منزلیں دانشور کی منزلیں پلسرات کی منزلیں حساب کتاب کی منزلیں سب آسان فرما کر مرحومہ کو جنت الفردوس میں رکھا. مرحومہ کی لوچیاں خدائیں معاف فرما. مرحومہ کی نیکیوں کا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مرحومہ کے ساتھ یا اللہ آخرت میں محبت شفقت اور رحمت والا سلوک فرما. یا اللہ مرحومہ کی لمبی بیماری کو گناہ کا کفارہ درجات کی بلندی کا ذریعہ اور جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دو حقین کو صبر جمیل عطا فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی اہل ایمان انسان اور جنات اس دنیا سے لے کے ان سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے. یا اللہ اس گھرانے کے افراد ان یونس اقبال کے والد محترم ان کی والدہ ان کے دادا ان کے
دادی، ان کے نانا، ان کی نانی اور جتنے بھی عزیز رشتہ دار دنیا سے لگے ہیں ان سب کی مغفرت و کوشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، لفظیں کوتاہیاں معاف فرما، درجات کی بلندی فرما۔ یا اللہ ہمارے سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی منزلیں آسان فرما، دنیا اور آخرت میں خیر و برکت نازل فرما، ہر قسم کی آفتوں، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو کرونا وائرس کی ملک بیماری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جو امت مسلمہ کے لوگ آزمائش کا شکار ہیں ان کو آزمائش سے نجات نصیب فرما، اور ان کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرما۔ رجال مقیم الصلاۃ ومن ذریۃ ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه